جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور آج اپنے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتا ہوں اور ان کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے کام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جن کا انٹرویو کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ماسٹر ٹی وی کو یہ وقت دیا اور آج ہمارے ویور کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی کہانی، اپنی زندگی کے تجربات اور جو ان کی خدمت رہی اور دنیا کو ایک دیکھنے کا مختلف نظریہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بشپ مائیکل نذیر علی صاحب موجود ہیں یو کے سے. آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تو آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ہماری طرف رجوع کیا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. میں جاننا چاہوں گا آپ کی ابتدائی، کیونکہ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت زیادہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور شاید میرے خیال میں ہم ایک دو پروگرام میں اس پہ بات کرنا ناممکن سی بات ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ کی ہم ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اینڈ دین پھر وہاں سے آپ نے پری سوٹ کے لیے آپ نے سرو گاڈ، اپنے جو خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یہ جرنی کیسے آپ کی شروع ہوئی؟ جی خیر، میں کوشش کرتا ہوں. اپنے سوالات تو بہت ہی کافی لمبے چوڑے جواب جو ہے اس کے لائق ہیں. میں آبائی لحاظ سے بہاولپور کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہوں. سید زیدی خاندان سے آبائی لحاظ سے. والدہ میری جو تھیں وہ علی گڑھ سے تھی، تو یعنی مختلف جگہ سے. تو میری پرورش جو ہے وہ کراچی میں ہوئی اور تمام جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کراچی میں نے کیتھولک سکولز میں حاصل کی، لیڈی آف فاطمہ، سینٹ پال، سینٹ پیٹرکس وغیرہ. اور پھر یونیورسٹی آف کراچی کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں موقع ملا تعلیم حاصل کرنے کا. اس کے بعد کچھ سال یو کے میں جو درس و تدریس کے سلسلے میں موقع ملا کہ لوگوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھاؤں. تو اس کے بعد میں پھر پاکستان واپس آیا اور کافی عرصے کراچی میں، لاہور میں، رائے ونڈ میں خدمت بھی کی. بہت سے لوگ واقف ہیں اس سے، یہ جو شہر ہیں ان میں. اور پھر میں جو تقریباً سن 87 میں یہاں یو کے واپس آیا. کچھ مجھے ذمہ داریاں یہاں دی گئیں اور سی ایم ایس کا جو ادارہ ہے، جو کہ اینگلیکن چرچ میں کم از کم سب سے بڑی مشنری سوسائٹی ہے، اس کی سربراہی کی. اور پھر بشپ آف راچسٹر مجھے مقرر کیا گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک بلاہٹ محسوس کی کہ وہ کلیسیاں جہاں پہ لوگ جو ہیں کسی وجہ سے، تعصب سے یا امتیازی کارروائی کی وجہ سے مظلوم ہیں، ان کی خدمت کی جائے. تو وہ پچھلے 13 سال سے میں اس خدمت میں مشغول رہا ہوں. اس سے بھی کافی لوگ جو ہیں واقف ہیں اور خدا کے فضل سے ان کلیسیاں کی خدمت روز بروز ہوتی رہتی ہے. اور نہ صرف کلیسیاں کی بلکہ انفرادی طور پہ بھی لوگوں کی تعلیم حاصل کرنے میں، صحت کے مسئلے میں، جو اگر کسی طرح سے قانون کی زد میں آ گئے ہیں ان کی مدد وغیرہ. بڑی ڈائیورس آپ کی سٹوری رہی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا براٹ اپ پنجاب کا، پیدائش آپ کی پنجاب میں ہوئی، پھر کراچی کا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے بہت، اور اس کے بعد پھر آپ کا زیادہ عرصہ جو ہے باہر گزرا اور پھر وہاں سے آپ لاہور اور اس طرح کے شہروں میں رہے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ اتنی چینجنگ، اتنی ڈائیورسٹی، اس نے کس طرح سے آپ کو دنیا کو اور چرچ کی جو خدمت ہے آپ نے جو سر انجام دی، اس کو کس طرح سے اس نے آپ کو چیلنج بھی کیا اور آلسو آپ کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو دیا اس کو دیکھنے کا؟ جی
بہرحال یعنی پیدائش بھی میری کراچی میں، اصل میں والد صاحب کا جو خاندان ہے وہ بہاولپور کا ہے، مگر میری پیدائش بھی کراچی میں ہی ہوئی ہے ایکچولی، اور خدمت جیسے میں نے ابھی بیان کیا لاہور، رائے ونڈ وغیرہ میں، اور کراچی میں بھی رہی۔ ہاں جہاں تک تجربات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم مختلف لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ذہن میں جو ہماری سوچ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً کیونکہ میں شہروں میں ہی پرورش پائی اور شہروں ہی میں خدمت پہلے کی، کراچی، لاہور وغیرہ میں، جب میں رائے ونڈ کا بشپ بنا تو مجھے جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں، مسیحی لوگ، ان کا احساس ایک نئے طور سے ہوا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا اس وقت کہ تقریباً پنجاب کے اس حصے میں، ماجے کے علاقے میں مثلاً، ہر گاؤں میں 10-15 مسیحی خاندان ہیں، اور دوسرے بھی علاقے جیسے سرگودا یا سیالکوٹ یا لاہور ڈویژن خود، جہاں ملتان، خانیوال وغیرہ جہاں یہ ہے، تو ہماری جو زیادہ تر تعداد کم از کم ماضی میں رہی ہے وہ ان دیہاتوں میں اور قصبوں وغیرہ میں رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے لوگ شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ شہری مسیحی جو ہیں ان کو اکثر یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنے ہمارے لوگ ہیں، خاص کر پسماندہ طبقے کے، جو کہ ان دیہاتوں میں یعنی پشت در پشت رہے ہیں۔ بالکل، بڑی زبردست بات آپ نے کہی۔ یہ واقعی ایسا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس رہا آگے کہ آپ کو آئی تھنک جو ہے جب انگلینڈ میں آپ کو بشپ مقرر کیا گیا تو آئی تھنک آپ کو پاکستان کے یا جنوبی ایشیا کے شاید وہ چند ابتدائی یا واحد ان میں لوگوں میں تھے، میں اس کی بھی چاہوں گا تصدیق کرتی کہ جن کو یہ کلیسیائی سطح پر اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی۔ تو یہ بتائیے گا یہ کتنے اعزاز کی بات تھی پاکستانی کلیسیا کے لیے، بینگ اے کرسچن، اور ایک ایسی خطے سے نکلنا، اور پھر آپ ان کی مسائل سے واقف تھے، ان کو جو آ کے آپ نے جو عالمی سطح ہے وہاں تک پہنچایا۔ جی خیر، وہ مسائل تو یہ ہے کہ جب انسان خدمت کسی ماحول میں کرتا ہے تو جو اس ماحول میں سوالات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ پھر سامنے آتی ہیں۔ یعنی یہ خدمت کا ایک پہلو ہے اور ہونا بھی چاہیے، خواہ وہ اقتصادی ہو یا سیاسی ہو یا معاشرتی ہو یا روحانی ہو۔ تو مغرب میں ہاں یہ نہیں، کم از کم یہاں برطانیہ میں اس وقت یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ برطانیہ سے باہر جس سے اس کا تعلق ہو، اس کی اسقفی تعیناتی یہاں ہو، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اس سلسلے کو بھی جاری کرنا، اب یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو انوکھا سمجھے، بلکہ ایک سلسلے کو جاری کیا جائے کہ لوگ یعنی مسیح کلیسیاں میں لوگ یہ سمجھیں کہ جو اہمیت ہے وہ قابلیت میں ہے، اور اس میں ہے کہ کوئی انسان کیسی خدمت کہاں کر سکتا ہے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کی نسل کیا ہے یا اس کا جنس وغیرہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ضرور ہے، مگر مسائل جو ہیں ظاہر ہے کہ مثلا پاکستان میں جو مسائل کلیسیا کو اور مسیحیوں کو درپیش ہیں وہ مغرب میں جو مسیحیوں کو درپیش ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ جانچنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کہ کلیسیا کے لیے اہم ہے اور جس میں جو خادمان دین ہیں ان کا دخل جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کی آپ کی جو ایک جرنی بڑی زبردست رہی، اور اس کے بعد ایک آپ کی زندگی میں ایک حال ہی نیا موڑ آیا، ایک ٹرانزیکشن آئی آپ کی لائف میں کہ آپ نے اینگلیکن چرچ میں آپ نے اپنی ساری زندگی کی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد آپ نے
कैथलिक चर्च को ज्वाइन किया। ये एक बड़ा यूनिक वाकया है और बड़ा इसको आलमी सतह पर सराहा गया। और बैनुल कलीसिया इत्तेहाद जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी कलीसिया को बहुत जरूरत है, उसके लिए एक बड़ा जो है वो सिंबॉलिक चीज थी, बड़ी एक अहम चीज थी। और फिर वेटिकन की तरफ से भी आपकी खिदमत को सराहते हुए आपको जो है वो खास एजाज से नवाजा गया। मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रांजैक्शन कैसी हुई और इस पर जो है वो कैथलिक चर्च के दरमियान और एंग्लिकन चर्च के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत करने में ये आपका आपका कितना रोल रहा? जी जी हाँ, इसका पस मंजर कुछ इस तरह से है कि बड़े अरसे में उस एक कमीशन का एक मेंबर रहा हूँ जो कि पोप पॉल द सिक्स ने और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जो ज़माने के थे माइकल रमजी ने कायम की थी माबैन रोमन कैथलिक चर्च और एंग्लिकन कम्युनियन, जिसका मकसद जो हमें बताया गया था जो हम मेंबरान थे कि इसका मकसद ये है कि तमाम वो रुकावटें जो कि कैथलिक चर्च और एंग्लिकन चर्च के दरमियान हैं मज़ीद इत्तेहाद के बारे में, उनको आप दूर करें। तो इस कमीशन ने काफ़ी अर्से काम किया। इसमें इशारा बानी की नीयत पर मसलन या खिदमत की हकीकत पर या कलीसिया में किस तरह से निज़ाम जो है उसको कायम किया जाए या मुक़द्दस अमर की शख्सियत पर बहरहाल हमने ये साबित किया कि और कैथलिक जो हैं वो इन मसाइल को इन पर गौर कर सकते हैं, इनको दूर कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये वाज़े होना शुरू हुआ मुझ पर और दूसरों पर भी, जो इत्तेफाक इन मसाइल पर हुआ, हमें ये एहसास होना शुरू हुआ कि एंग्लिकन कम्युनियन हालांकि एक तरफ तो इत्तेफाक कैथलिक चर्च से इन बातों पे हो रहा है और दूसरी तरफ इन बातों पर, इन मसाइल पर वो मुतज़ाद जो है तरीके पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन ख़वातीन के ऑर्डिनेशन के बारे में मुख्तलिफ पापाए आज़म जो हुए कम से कम 3, उन्होंने एंग्लिकन कम्युनियन से हम ये कह सकते हैं कि मिन्नतें की कि आप ये फैसला, इस फैसले को बजाते खुद ना करें। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम अब कैथलिक चर्च के साथ जो खिदमत है उसके बारे में मुत्तफिक हैं, दूसरी तरफ आप उस खिदमत में एक खलल पैदा कर रहे हैं बजाते खुद, यूनिलैटरली। तो ऐसा आप ना करें। जब आप हमसे इत्तेफाक कर चुके हैं तो हमारे साथ मिल के चलें इस मसले पे। मसला फिर आगे चल के ना सिर्फ ख़वातीन का ऑर्डिनेशन बल्कि उनको उस कफ़ियत पर तायुन करना, एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन, उस पर भी मैं खुद कई ऐसी मीटिंग्स में, इजलास में बैठा जिनमें कैथलिक चर्च ने कहा एंग्लिकन कम्युनियन के जो नुमाइंदे थे उनसे कि आप इस तरह से खुद ब खुद ये काम ना करें। जब आप हमसे मुत्तफिक हैं इस मसले पर तो आप इसको खुद ब खुद ना बदलें। इसके बाद एक ऐसे शख्स की तायुनाती ऑर्डिनेशन की गई उस कफ़ियत के ओहदे पर, एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन, जो कि एक हम जिनसी रिश्ते में उस वक्त मुब्तला था और इसके अलावा तलाक़शुदा भी था। तो जाहिर है कि बहुत से ऐसे एंग्लिकन इन बातों से नाखुश रहे, ख़ासकर पाकिस्तान में, और अब भी हैं। मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होना शुरू हुआ कि एंग्लिकन चर्च में बहुत सी खूबियाँ हैं, उनका भी मैं बयान कर सकता हूँ, मगर जो कमज़ोरियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि एक तो अगर कलीसिया कोई फ़ैसला करे, मसलन
لمبت کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہم جنسی جن کی رغبت اس طرف ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو ہم کسی طرح سے نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، مگر یہ ضرور ہے کہ بائبل کی ٹیچنگ کے مطابق ہم کلیسیائی طور پر ان رشتوں کو ان پر برکت جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے نہ ایسے لوگوں کی جو ان رشتوں میں موجود ہیں ان کی تعیناتی خدمت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مغرب کی مختلف کلیسیاں نے، اور اب تو اور بھی جگہوں میں، ایسے لوگوں کی تعیناتی اور ان کو برکت دینا وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر جو دیکھیں جو ایماندار ہیں، عام ایماندار، ان کے لیے ضروری ہے کہ کلیسیائی تعلیم ایسی ہو کہ وہ آسانی سے اس کو اخذ کر سکیں، سمجھ سکیں، اور اینگلیکن کمیونین میں ایسی تعلیم رہی ہے، مگر تدریجی طور پر درجہ بدرجہ اس کو مختلف مغربی کلیسیاؤں نے رد کرنا شروع کیا۔ تو اگر کوئی تعلیم نہ ہو، اب آرچ بشپ آف کینٹربری سے کسی نے ابھی حال ہی میں پوچھا تھا کہ بھئی آپ سیم سیکس میرج جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ تو اب یعنی ہم دیکھیں کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آسانی سے کوئی معلم نہ بنے، کیونکہ جو معلم ہیں ان کا حساب جو ہے اور سختی سے لیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے تو یہ ذمہ داری ہے کہ جو کلام کی روح سے، کلیسیائی تعلیم کی روح سے جو حقیقت ہے اس کا بیان کریں جب ضرورت ہو۔ جی پھر تیسری کمزوری جو نظر آئی وہ یہ کہ اینگلیکن کمیونین میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ ایمانداروں کے سامنے آئے تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس پر چلو، اس پر نہیں۔ جی تو جو لوگ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، کلام کی تعبیر اور جو اس کی تشریح ہے وہ بذات خود کرتے ہیں، بجائے یہ دیکھنے کے کہ کلیسیا کی تعلیم صدی بصدی ہزاروں سال سے کیا رہی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ کیتھولک چرچ میں یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی فیصلہ عالمی کلیسیا کرتی ہے تو تمام کلیسیا کے جو جز ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ پھر کیتھولک چرچ کی جو تعلیمات ہیں، مثلا سوشل ٹیچنگ ہے وغیرہ، وہ واضح ہے کہ کس طرح سے کلیسیا نے معاشرے کے بارے میں، اقتصاد کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے اور دے رہی ہے۔ اور پھر جو روم کے جو اسقف ہیں، بشپ آف روم، یہ بڑے عرصے سے، یعنی تاریخی طور سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بشپ آف روم کا دخل کلیسیا کے عقیدے اور جو اخلاقی تعلیم ہے کلیسیا کی عالمی طور پر رہا ہے، عالمی طور پر۔ اب ظاہر ہے یہ خدمت ہے، یہ کوئی راج نہیں ہے، یہ کوئی ظالمانہ کارروائی نہیں، یہ ایک خدمت ہے کہ جو رسولی ایمان کلیسیا کو حاصل ہوا ہے وہ برقرار رکھا جائے ہر پہلو میں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ پھر جو پوپ بینیڈکٹ مرحوم، وہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو خدا جو اپنی بارگاہوں میں جو ہے اس وقت وہ حاضر ہوں
اور جلال میں قیامت کے وقت وہ جلالی طور سے جی اٹھیں. انہوں نے ایک یہ خاص نظام قبول کیا، اس کمیشن کا میں بھی ممبر تھا، جس میں انہوں نے اینگلیکنز جو بشپ آف روم سے پورے طور سے ان کی رفاقت میں آنا، ان کے لیے ایک نظام قائم کیا جس میں جو اینگلیکن جو روایات ہیں جو اچھی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، مگر کیتھولک ایمان کے مطابق. تو یہ آرڈینیریٹس جو قائم ہوئی ہیں، جس کا ممبر میں بھی ہوں، یہاں ایک امریکہ میں ہے، ایک آسٹریلیا میں بھی ہے، اور بحر اوقیانوس کا جو علاقہ ہے اس میں بھی. یہ ایک بڑی زبردست انٹرسٹنگ جرنی رہی ہے آپ کی. آپ چونکہ دنیا کو دیکھ چکے ہیں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے اداروں میں، بڑی چرچز میں آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے، آپ کو مختلف جو ہے وہ عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے ہم پاکستانی جو چرچ ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح اس پر اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور اس دنیا میں جو پوری صورتحال ہے، کتنی ضرورت ہے انٹرفیئر ڈائلاگ کی، اور کیسے ہم دنیا کو جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ جی جی خیر، یہ تو مختلف سوالات ہیں آپ کے. سب سے پہلے کہ پاکستانی جو کلیسیا ہے جس میں نے بڑے عرصے خدمت کیا، اور اب بھی میں اکثر وہاں جاتا ہوں اور اپنی جو خدمت ہے وہ جو کچھ ہے وہ کر سکتا ہوں کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی. جب میں ماجے کے دیہاتی علاقوں میں گیا، اور یہ حقیقت دوسرے علاقوں کے لیے بھی ہے، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ نام کے مسیحی ہیں مگر ان کو ایمان میں کسی نے مضبوط نہیں کیا، تعلیم نہیں دی، ان کو شاگرد نہیں بنایا، سیکرمنٹس کے ذریعے ان کی تقویت نہیں حاصل، ان کو تقویت حاصل نہیں ہوئی. تو ایمان کو مضبوط کرنا یہ نہایت ہی بنیادی کام ہے کلیسیاؤں کے لیے پاکستان کی. دوسرا کام ہے تعلیم کا. اب دیکھیں، ہمارے اپنے تعلیمی ادارے رہے ہیں اور اب بھی ہیں، میں خود ان سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور میں خدا کا ہر روز یہ شکر کرتا ہوں ان کے لیے. مگر اس کے باوجود ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بغیر تعلیم کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان پہ جو ظلم ہوتا ہے، امتیازی کارروائی جو ہوتی ہے، اکثر اسی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے. تو کلیسیا کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ تعلیم بالغان، بچوں کی تعلیم، اس میں آگے بڑھ کے حصہ لیں اور یہ جہالت کی جو تاریکی ہے اس کو دور کریں ہمارے لوگوں سے. تیسرا مسئلہ ہے جو امتیازی کارروائی. اب میری پرورش جو ہوئی ہمارے جو مسلمان بھائی اور دوست ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور ان کے ساتھ ہم نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ دوستانہ تعلقات رہے، کھیل کود میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے وغیرہ. تو یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو، مگر ہم دیکھ یہ رہے ہیں پچھلے 40 سال ہو گئے، تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں، جس میں امتیازی کارروائی اقلیتوں کے لیے بڑھ رہی ہے جی بجائے گھٹنے کے، اور اقلیتوں کو ایک کونے میں دھکیل سک دیا گیا ہے. تو جو پاکستان کے بانی تھے وہ اس بات سے واقف تھے کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں، ان کا کردار نہایت ہی اہم ہے اور ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے. تو یہ امتیازی کارروائی قانون میں ہو یا معاشرتی جو طور طریقے ہیں، جو رسم و رواج ہیں ان میں ہو، یا انسان کے دلوں میں اور ذہنوں میں جو تعصب بھرا گیا اس میں ہو، اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. پھر کلیسیا میں ایسا نظام ہو جس سے
یہ فسادی سیاست جو ہے یہ دور ہو، کہ اتنا وقت لوگوں کا سیاست میں لگ جاتا ہے کہ جو فلاح و بہبود کا کام ہے وہ پھر رہ جاتا ہے۔ تو پاکستان کی کلیسیاں ان کے سامنے یہ خاص مسائل ہیں اور ان کے لیے ذرائع ضروری ہیں کہ ان مسائل پر غور کریں۔ جہاں تک مغرب کا تعلق ہے، یہاں جو مسائل ہیں وہ مختلف ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ مرحوم، ابھی ان کا ذکر ہوا ہے، وہ یورپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ یعنی سب سے میں سوچتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے پوپ بینیڈکٹ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ یورپ کی نوعیت کو اندرونی طور سے جانچ چکے تھے، اور انہوں نے یہ جانچا کہ یورپ کا جو مرکز ہے، یورپ کا جو دل ہے، اس میں خدا سے علیحدگی کی وجہ سے ایک ایسی تاریکی چھا گئی ہے جس کا مستقبل جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ تاریکی سب سے پہلے تو مادیت کی وجہ سے، میٹیریلزم کی وجہ سے ہے، کہ اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ دنیا کا وجود اور میرا وجود جو ہے وہ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عرفان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہم محسوس کرتے ہیں ان سے ہے، تو جو تہذیب میں اعلیٰ اخلاق اس بنا پہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ تھا دہریت کا۔ اب ایگزسٹینشلزم کے جو قائل ہیں، جس کا یورپ پہ بہت اثر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے۔ دنیا کا جو وجود ہے وہ بے معنی ہے، اور تقدیر یعنی جو ہے اس کو بھی ہم بے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ اس لیے ہے کہ خدا جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو پوپ بینیڈکٹ کا کہنا ہمیشہ یہ تھا کہ بامعنی اپنے وجود کو بنانا اور معاشرے کو سمجھنا اور تقدیر کو جاننا، یہ صرف جب ہو سکتا ہے جب کہ ہم خدا کے وجود کا اعتراف کریں۔ تو اب مغرب میں ایک نیا فیشن چلا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو اور اپنے آپ کو سمجھنا۔ اب دیکھیں، دنیا کا وجود ایک خاص طور کا ہے، ہمارا اپنا وجود جو ہے ایک خاص طور کا ہے، معاشرے کا وجود ایک خاص طور کا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ان سب کو اپنی یعنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں جی۔ تو اس کو دور کرنا، اور کیتھولک چرچ کی جو تعلیم مثلاً نیچرل لاء کے بارے میں رہی ہے کہ دنیا کا جو وجود ہے وہ خاص جو قواعد ہیں ان پر مبنی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا اور اسی طرح سے خاندان کا یا ازدواجی زندگی کا وغیرہ، یہ دعویٰ کرنا کہ میں جو چاہوں اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں اور دنیا کو بنا سکتا ہوں اور دوسروں کو، یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس سے مجھے اور دوسروں کو اور دنیا کو از حد نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ مختلف مسائل ہیں۔ یہاں غربت کا مسئلہ خیر اب تو بڑھ رہا ہے مگر اتنا نہیں ہے، مگر مدر ٹریزا اکثر یہ کہتی تھی کہ جب میں یورپ آتی ہوں تو میں روحانی غربت محسوس کرتی ہوں جی، اور یہ بالکل عین حقیقت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اسپیس شرنک ہوا ہے اور چیلنجز بڑے ہیں، تو دنیا میں بھی ایک یورپ کے اپنے مسائل ہیں، تو کیا اب وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں دنیا میں ان سارے چیلنجز کو
دیکھنے کے لیے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے مذہبی قیادت کا، سیاسی جو قیادت ہے اس کا کیا کردار ہے؟ کس طرح سے یہ مل کر جو ہے وہ اس طرح کے جو چیلنجز ہیں لیڈرشپ کا ان پر اوور کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انسانی جو انسان کا جو رتبہ ہے اس کا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کا۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی جب آپ تفتیش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کا جو رتبہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہر لمحے پر، ہر درجے پر انسانی رتبے کو، ہیومن ڈگنیٹی کا اعتراف ضروری ہے۔ اسی طرح سے مثلاً جو بچہ شروع ہی سے ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے، اس میں وہ انسانی رتبہ جو ہے موجود ہوتا ہے، اور اس میں دخل اندازی اس لیے کلیسیا نے ہمیشہ غلط قرار دی ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مفلج وہ سمجھتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ رتبہ جو ہے برقرار رہتا ہے، کوئی اس کو لے نہیں سکتا انسان سے، کوئی بھی ہو، طبی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے۔ جو ہمارا عقیدہ، کلیسیا کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ خدا نے انسان کو، مرد اور عورت دونوں کو، اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر ان کی تخلیق کی۔ تو یہ انسان کا جو رتبہ ہے، ہیومن ڈگنیٹی، اس کا تعلق اس سے ہے کہ خدا کی شبیہ اور صورت پر ہم بنے ہوئے ہیں، اور خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اکٹھا بنایا ہے، اکٹھا ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں، خاندان کا قیام اور اس کی بہبودی کا انتظام کریں، اور یہ کہ دنیا میں جو وہ فرق لا سکتے ہیں۔ اب انسان فقط انسان دنیا میں فرق لا سکتا ہے، مخلوق میں فرق لا سکتا ہے، اس طرح سے وہ جو خالق ہے اس کی یعنی تخلیق کا جو کام ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے جی۔ یہ انسان کے لیے ایک انوکھا یعنی رتبہ ہے انسان کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس کی شبیہ اور اس کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ مگر اس میں اگر ہم دخل اندازی کریں اور جس طرح سے خدا نے تخلیق ہماری کی ہے اس کا اعتراف نہ کریں تو پھر جو ہے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی بھی انسان کو سوچیں کہ وہ نیچ ہے یا صرف ایک نیچ کام کے لائق ہے، یا اس پر ظلم کرنا درست ہے۔ اب دیکھیں ایرسٹوٹل جو تھا، ارسطو، وہ یہ سوچتا تھا کہ کچھ ایسے معاشرات ہیں، ایسے انسان ہیں جن کو غلام بنایا جا سکتا ہے جی۔ مگر کلیسیا نے کبھی بھی، حالانکہ یونانی تعلیم کا اثر کلیسیا پر بھی ہوا ہے اور اسلام میں بھی ہوا ہے، مگر کلیسیا نے کبھی بھی ایرسٹوٹل کے اس تعلیم کو قبول نہیں کیا جی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیدائشی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہر طور سے مغرب میں بھی اور جہاں لوگ مظلوم ہیں وہاں بھی انسانی رتبہ، ہیومن ڈگنیٹی، یہ کہ ہم مساوی ایک دوسرے کے برابر ہیں، یہ بھی کلام کی تعلیم ہے اور کلیسیا کی تعلیم رہی ہے۔ اور ذہنی طور پر اور ضمیر کے طور پر اور دین کے طور پر آزادی، یہ بھی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ ضروری ہے کہ کلیسیا ان کو
فروغ دینے کی کوشش میں رہے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کہ ہم نے ساری گفتگو کو کنٹینیو کریں، لیکن وقت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا ہمیں کس تیزی سے اپنی جانب آگے بڑھا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ونس اگین، اور امید ہے کہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ کچھ جو اہم موضوعات ہیں آپ کی رائے جانے کے، آپ کی جو اس پہ وزڈم ہے اس کو ہم ضرور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. سو ونس اگین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار یور ٹائم اینڈ فار یور گیونگ دس opportunity as to interview you. خداوند آپ کو برکت دے اور خدا حافظ.